بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ چین بھارت کے خلاف بڑی تیزی کے ساتھ تیاری کر رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ابھی جو خبر ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق تقریباً 16 نئے ایئر بیسز تبت کے پاس 14,000 فٹ کی بلندی پر بنا لیے گئے ہیں۔ چین نے سپر پاور بننے سے پہلے 6 جنگیں لڑنی ہیں اور ان میں سے ایک جنگ بھارت کے ساتھ لڑنی ہے۔ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے یہ آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت مودی کی نگاہیں روس پر لیکن نشانہ امریکہ پر ہے۔ کیا کرنے جا رہے ہیں، خفیہ ڈیلیں ہو رہی ہیں اور ان ڈیلوں کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے افغان طالبان کی کل رات کو کیسے دھلائی کی، وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پاکستان کے لیے بڑی اچھی اور خوشخبریاں آ رہی ہیں، دفاعی محاذ پہ اونچی اڑان شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان وہ ملک بن چکا ہے جو کہ اب اسلحہ اور فائٹر جیٹس ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی نئی فیکٹریاں لگنے جا رہی ہیں، انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا کھیل ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے مودی کی نگاہوں اور نشانے پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 20 سال سے مودی اور بھارت امریکہ پہ انویسٹ کر رہا ہے۔ بے شک وہ چونچلے کر رہا ہے روس کے ساتھ، لیکن اس کا اصل نشانہ امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں، اور اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا اپنی معیشت کو اسی طرح گرو کرنے کے لیے۔ تو اب جو خبریں ہمارے پاس آئی ہیں، 16 معاہدے ہوئے ہیں، صحت، میری ٹائم، فرٹیلائزر، کسٹمز، سائنس، میڈیا اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ لیکن اگر ذکر نہیں ہے تو دفاع کا ذکر نہیں ہے اور آئل کا ذکر نہیں ہے۔ وہ دو چیزیں جو کہ اس وقت امریکہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ ابھی مودی کیا کرتا ہے، اس کے بعد اس کو چماٹیں لگائی جائیں گی۔ ہمیں جو خبریں ملی ہیں اس کے مطابق اس وقت S-400، S-500، Su-57 پر بات چیت ہوئی ہے، اور وزیر دفاع نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں پیوٹن کے ساتھ۔ روس کے وزیر دفاع آندرے بلوسوف بھی تھے، اور جنہوں نے راج ناتھ کے ساتھ ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ S-400 کے میزائل بھی ان کو $1 بلین کے چاہیے۔ اس کے اوپر بھی گفت و شنید کی گئی ہے، لیکن یہ کچھ بھی اناؤنس نہیں کیا گیا۔ ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ جب 2020 میں، اس سے پہلے کہ یوکرین جنگ شروع ہو، ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت اور روس کی تجارت $7 بلین پہ تھی، لیکن اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو بھارت نے روس سے سستا تیل خریدا اور پوری دنیا کو وہ مہنگا بیچا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 2025 کے اندر ان کی تجارت 72 سے 73 بلین ڈالر پر کھڑی ہوئی ہے، اور اب انہوں نے یہ ٹارگٹ رکھا ہے کہ اگلے 5 سال کے اندر اس کو $100 بلین پر لے کر جانا ہے۔ لیکن پیوٹن واپس جا چکے ہیں، لیکن جو آ رہا ہے وہ ہے ٹرمپ کا اگلا وار، جو کہ اب مودی پہ ہونے والا ہے۔ اس کا آپ انتظار کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کی پیٹھ پر وار کرنے کا عادی ہے، اور آج کل وہ افغانستان کے راستے پاکستان پر وار کر رہا ہے۔ آپ تک خبریں پہنچ چکی ہوں گی کہ کس طرح چمن اور اسپین بولدک کے درمیان باب دوستی پر اٹیک کیا گیا۔ اس باب دوستی کے ساتھ جو حشر کیا گیا اس کی تصویریں دیکھ کے رونا آتا ہے، لیکن پاکستان نے جس طرح پھر ان کو چھتر مارے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس حوالے سے میں آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہوں۔ 5 پوسٹیں ان کی تباہ کر دی گئیں۔ ڈرون سوام کا مظاہرہ کیا گیا۔ ڈرون سوام یہ مطلب کہ جھرمٹ، ڈرونز کا جھرمٹ گیا ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد فوٹیجز بھی لیک کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے ٹی ٹی پی کے جو ہائیڈز ہیں وہاں پہ نشانہ لگایا گیا ہے اور وہاں پہ ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خبریں آ رہی ہیں، ذبیح اللہ مجاہد یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے حملہ کر دیا۔ پاکستان کی طرف سے یہ خبر گئی ہے کہ بھائی یہ انہوں نے اشتعال انگیزی کی پہلے، اس کے بعد پاکستان نے کیا، لیکن جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حرکت پہلے افغانستان کی طرف سے کی گئی تھی۔ اب وہاں پہ جو ضلعی گورنر ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ 4 اموات افغانستان کے اندر ہو چکی ہیں۔ ہمارے پاس یہ خبریں بھی ہیں کہ شاید وہاں پہ طیارے بھی سٹینڈ بائی پوزیشن میں تھے اور پورا سبق سکھانے کی پلاننگ ہو چکی تھی اور اچھی بھلی دلائی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان ڈیموکریٹک اپوزیشن برسلز میں پہنچ چکی ہے۔ دوسری طرف شمالی اتحاد جو ہے، جو اب NRF کے نام سے، نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے نام
نام سے کام کر رہا ہے وہ بھی متحرک ہو چکا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ یورپ کی سلامتی کے لیے خطرہ، یہ چینی باشندوں کی سلامتی کے لیے خطرہ، یہ امریکہ کے لیے خطرہ، یہ ایشیا کے لیے خطرہ، روس اس سے مایوس، اور سینٹرل ایشیا کی سلامتی کو بھی اس وقت افغان طالبان اور افغانستان سے شدید خطرہ ہو چکا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ رجیم چینج کے لیے اس وقت بالکل ماحول بنا ہوا ہے۔ اس وقت دنیا میں اگر کوئی ملک محفوظ ہے افغان طالبان کے شر سے تو وہ صرف اور صرف بھارت ہے۔ وہاں پہ آپ کو کوئی دہشت گردی افغان طالبان کی طرف سے نہ تو نظر آئے گی اور نہ ہی کوئی بھارت کی طرف سے کسی بھی دہشت گردی کا افغان طالبان پر الزام لگایا جائے گا۔ بہرحال اس وقت پوری زمین افغانستان کی بغاوت کے لیے زرخیز ہو چکی ہے، اور جو سابق کمانڈر ہیں انہوں نے ٹرمپ کو خط لکھا ہے، جنرل عبد الرقیب موبیرس ان کا نام ہے، اور انہوں نے خط لکھا ہے کہ بھائی آپ بغاوت کے لیے ہم تیار ہیں، انٹرنلی آپ انٹرنیشنل ہیلپ تو دیں، کوئی انٹرنیشنل دباؤ تو ڈالیں، اگر آپ ہمیں اس طرح سپورٹ نہیں کریں گے تو ان سے جان نہیں چھٹ پائے گی۔ لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے لیے خانہ جنگی سے لے کے رجیم چینج تک ہر چیز کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، اور جلد ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملنے والا ہے۔ ایک خبر جو کہ آپ کو بہت اچھی لگے گی بحیثیت پاکستانی، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو میں نے بتایا تھا ویڈیو کے شروع میں کہ اگلے 50 سال میں چائنا نے 6 جنگیں لڑنی ہیں۔ ان میں سے پہلے میں آپ کو جنگوں کے بارے میں بتاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو ایسی ہولناک تیاریوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح وہ کہتے ہیں نا لائل ونگ مین ڈرونز جو جہازوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اسی طرح پانی والی جہاز اور کشتیوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہ بنا لیا ہے، اور ایک طرح سے ان کو میزائل ٹرکس کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو پہلے جنگوں کے بارے میں بتا دوں کہ پہلی جنگ ساؤتھ چائنا سی کے اندر تائیوان کو حاصل کرنے کے لیے لڑی جائے گی، اور یہ کیا ہے، یہ بیسیکلی جو جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں چائنا کے وہ یہ مسلسل لکھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1840 سے 42 کے درمیان افیم وار جو ہوئی تھی برطانیہ کے ساتھ، جو علاقہ ہم نے کھویا وہ ہم نے واپس لینا ہے۔ تو وہاں پہ تائیوان ہو گیا، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپارٹلے آئس لینڈز، آپ کو پتا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر نہ صرف چائنا مصنوعی جزیرے بنا رہا ہے بلکہ وہاں پہ بے تحاشا جزیرے ہیں جن کے لیے وہ فلپائن سے لے کے ہر ملک کے ساتھ پنگا لینے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ جاپان ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان آئس لینڈز کو حاصل کرنے کے لیے جس سے جنگ کرنی ہے، دوسری جنگ ان کے ساتھ کی جائے گی، اور تیسری جنگ کی جائے گی بھارت کے ساتھ، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے، وہ اگلے چند سالوں کے اندر جو ان کی ٹائم لائن ہے اس کے مطابق جو ساؤتھ تبت ہے وہ بھارت سے واپس لینا ہے، چاہے وہ اروناچل پردیش ہو یا دیگر علاقے ہوں، چاہے وہ سیون سسٹرز کے اندر اور دیگر چیزیں ہوں، وہ بھارت سے جانی ہی جانی ہے، یہ دیوار پہ لکھا گیا ہے۔ تو آپ کو بہت جلد یہ خبر بھی ملنے والی ہے۔ تو اس کے بعد جو چوتھی جنگ چین نے لڑنی ہے وہ لڑے گا وہ جاپان کے ساتھ، کیونکہ اس کے ساتھ بھی 2 جزیروں کے اوپر معاملات خراب چل رہے ہیں، اور پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس دی جا رہی تھی۔ 5ویں جنگ جو چین نے لڑنی ہے وہ لڑنی ہے آؤٹر منگولیا کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے، اور پھر 6ٹھی جنگ جو کہ انہوں نے آج سے کئی دہائیوں کے بعد یعنی 2-3 دہائیوں کے بعد رکھی ہوئی ہے، وہ ہے رشیا سے جنگ، یعنی کہ رشیا سے جنگ چین کے کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے سپر پاور بننے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین نے ہندوستان یعنی تبت کی سرحد کے ساتھ 14,000 فٹ کی بلندی پہ 16 بیسز بنا لیے ہیں، اور ان بیسز کے اندر جدید ترین ہتھیار، وہ جدید ترین ہتھیار کیا ہیں؟ یو اے ویز مطلب یہ جو ڈرونز ہیں، اس کے ساتھ ہی وہاں پہ J-20 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ موجود ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ GJ-11 جو لائل ونگ مینز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ J-10 سے لے کے اور J-10 فائٹر جیٹس اور دیگر جتنے بھی ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور بلسٹک میزائل یونٹ بھی وہاں پہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا چائنا کے بارڈر پہ روبوٹس کو لگا دیا ہے، اور وہاں پہ کئی روبوٹس جو ہیں ان کی فوٹیجز بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ روبوٹس جو ہیں وہ اپنی سرحدوں کا وہاں پہ تحفظ کر رہے ہیں چائنا اور بھارت کے بارڈر پہ۔ اس کے ساتھ ہم نے چین کی بحریہ کے حوالے سے دیکھا ہے بڑے ہی حیران کن مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ 100 بحری جہاز جو ہیں وہ
मशरकी बहरा चीन के अंदर भेजे गए हैं, जिनके अंदर हम ये देख रहे हैं कि CV-16 लाइनिंग CSG जहाज मौजूद हैं और इसके साथ ही CV-17 भी मौजूद हैं, और हर एक में कम से कम 5 डिस्ट्रॉयर और दीगर एस्कॉर्ट्स भी मौजूद हैं। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर 30 से ज़्यादा CCG जहाज गश्त पर हैं। एक किस्म का LHD-075 बहरी बेड़ा मुमकिन तौर पे ऑस्ट्रेलिया के रास्ते पर भी है, जिसमें 6 जासूस जहाज शामिल हैं। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि चीन की एक प्राइवेट कंपनी है, वो मुसलसल, मैं आपको हर व्लॉग में कहता हूं कि मुस्तकबिल के अंदर जंगें वही जीतेंगे जो कि सस्ते हथियार बनाएंगे। अब हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि किस तरह चीनी कंपनी ने $90,000 का एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया YJK-1000, और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई। तो अब हमने ये देखा है, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के मिसाइलों के तजर्बे चीन के अंदर कामयाब हो चुके हैं। और साथ में जो एक हैरान कुन चीज़ जिसने मुझे हैरान कर दिया, वो थी ट्रूमरैन। ये जनाब एक है बगैर पायलट की कश्ती, जो कि हथियारों के जहाज़ की चीन में तस्दीक करती है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये सेमी सबमर्सिव हाई स्पीड आर्सनल जहाज़ के साथ VLC-48 से लेस टाइप D052 और 055 डिस्ट्रॉयर्स और कैरियर CSG सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, और फायर पावर को बढ़ाने के लिए ये वफादार विंग मैन के तौर पर काम करता है। अब इसको समझें कि ये है क्या। अब आपको पता है कि एक जहाज़ की एक कैपेसिटी होती है कि उसमें कितने आप मिसाइल रख सकते हैं, कितने आप डिफेंस सिस्टम रख सकते हैं, कितने आप दीगर चीज़ें रख सकते हैं। तो ये जो 7 चलेंगे, इनके अंदर 48 मिसाइल एक के अंदर लग सकते हैं। 3 से 4 अगर हुई तो समझ लें कि 100-150 मिसाइल तो एक जहाज़ के जो लॉयल विंग मैन है वो ही कंट्रोल करेंगे। और इसके अंदर जो चीज़ें लगने जा रही हैं वो सरफेस टू एयर मिसाइल, इसके साथ HQ-9C एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि अगर कोई मिसाइल उसकी तरफ आ रहा हो तो उस मिसाइल को हवा में ही तबाह करने के लिए, इसके साथ YJ-21 मिसाइल, YJ-18 मिसाइल और दीगर किस्म के मिसाइलों के साथ ये मुसल्ला होगा। और इस हवाले से जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरह चीन ने पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन को कंट्रोल किया हुआ है, और जो प्रोडक्शन पावर इस वक्त चीन के पास है, बड़ी तेज़ी के साथ वो असला बना रहा है, और इतना असला बना रहा है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और एक से एक नई चीज़ चीन जो है वो मैदान में लेके आ रहा है। तो ये आप समझ लें कि हिसाब किताब जो है वो हो चुका है, और भारत की तो लिखी गई है, बस अब आप इंतज़ार। और इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि किस तरह पाकिस्तान में किर्गिज़स्तान के जो हुक्मरान यहाँ पे आए थे, वहाँ पे बताया ये गया है, बल्कि तस्वीरें आ चुकी हैं कि वो आए हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर बैठे हैं। उसके एवियोनिक्स का, उसके रेडार का, BVR मिसाइल की सलाहियतों के हवाले से और इसकी मजमूई जंगी सलाहियत और कारकर्दगी के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई है। और साथ में उनको ये ऑफ़र भी की गई है कि जनाब आपको तरबियती पैकेज जो है हम देंगे, और आपके पायलट्स को हम तरबियत देंगे, और हर तरह की हम सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि ज़राअत, मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर चीज़ों के ऊपर तकरीबन 15 MOUs के ऊपर साइन हो चुके हैं। और अब आपको बहुत जल्द JF-17 थंडर नाइजीरिया, म्यांमार और आज़रबाईजान के बाद बांग्लादेश और किर्गिज़स्तान की फ़िज़ाओं में भी उड़ता हुआ नज़र आएगा, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बेशक पाकिस्तान यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ बाहर से बरामद कर रहा है, लेकिन किसी भी मुल्क का जंगी जहाज़, फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करना कोई छोटी बात नहीं है। और इसके साथ ही आपको पता है तुर्की से भी खबर आ चुकी है, और तुर्की के जो जंगी ड्रोन्स हैं उनको असम्बल करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक फैक्ट्री लग रही है, और इसकी खबर हमें 2 महीने पहले ही मिल गई थी। इसके ऊपर मलेशिया, सऊदी अरब
اور دیگر ممالک جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جتنے بھی یہ سٹیلتھ ڈرونز ہیں ترکی کے وہ پاکستان کے اندر آئیں گے، یہاں پہ پروڈکشن ہوگی، اسمبلڈ ہوں گے، اور وہ کئی ترکی بھیجے جائیں گے اور بقایا پوری دنیا کو ایکسپورٹ کیے جائیں گے۔ یہ بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ اور جو ڈرونز اس وقت پاکستان برآمد کرنے جا رہا ہے وہ لانگ انڈیورنس ڈرونز ہوں گے، یعنی کہ جو 40 ہزار فٹ کی بلندی پہ اور 40 گھنٹے جو ہے وہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ ان کے ساتھ BVR میزائلز ہوں گے، ان کے ساتھ دیگر ایمولیشن ہوگا، اور سرویلنس جو ہے وہ ان کا کام ہوگا۔ اس حوالے سے بہت ہی خبریں آ رہی ہیں، اور اس خبر یہ بھی آئی ہے ہمارے پاس کہ ترکی نے پاکستان کو آفر کیا کہ کان فائٹر جیٹ، جو کہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے جس کا انجن بھی ترکی بنا چکا ہے، 2026 میں اس کو وہ لگائے گا، وہ بھی پاکستان کو آفر کیا گیا ہے۔ لیکن پاکستان اس وقت سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے اپنے PFX فائٹر جیٹ کو بنانے کے لیے، اور وہ یہ کام بہت جلد کرنے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔